آئندہ 2 ماہ کے دوران پاکستان میں درآمدی موبائل فونز کی قیمتوں میں 50% تک کمی کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ سینیٹ کے بعد قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی جانب سے بھی درآمدی موبائل فون پر عائد ٹیکسز کو غیر منصفانہ قرار دے کر ان میں کمی کی سفارش سامنے آنے کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ بجٹ میں موبائل فونز کی قیمتوں میں واضح کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق قائمہ کمیٹیوں کی مجوزہ سفارشات پر عمل درآمد کرنے سے عام صارفین کو 50% تک ریلیف حاصل ہونے کا امکان ہے، جس سے مارکیٹ میں امپورٹڈ موبائل فون کئی گنا سستے ہو جائیں گے۔ خیال رہے کہ ایک عرصے تک پاکستان میں درآمد شدہ موبائل فون پر سیل ٹیکس پر چھوٹ تھی، تاہم 2021 میں اس وقت کی وفاقی حکومت نے IMF کے مطالبے پر یہ استثناء ختم کر دیا تھا، جس کے بعد درآمد شدہ موبائل فون کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کے بعد سے ہی درآمدی موبائل فونز پر عائد بھاری PTA ٹیکسز عوامی تنقید کی زد میں ہیں۔ جہاں ایک طرف موبائل فونز پر عائد ٹیکس کو غیر منصفانہ قرار دیا جاتا ہے، وہیں گزشتہ کچھ عرصے سے ان ٹیکسز میں کمی کا مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ تاہم سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی سفارشات کے بعد درآمدی موبائل فونز پر عائد ٹیکس کی کمی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں درآمدی موبائل فون پر مختلف سرکاری ٹیکسز اور ڈیوٹیز ادا کی جاتی ہیں، جن میں کسٹم ڈیوٹی، سیل ٹیکس، ایڈیشنل سیل ٹیکس اور بعض صورتوں میں ریگولیٹری ڈیوٹی اور انکم ٹیکس بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر یہ فون بیرون ملک سے درآمد کیا گیا ہو تو یہ تمام ٹیکسز الگ سے لاگو ہوتے ہیں اور مجموعی رقم فون کی قیمت کے تقریباً 40 سے 70% تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تاہم اب قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے حکومت سے درآمدی موبائل فونز پر ایڈوانس انکم ٹیکس کی بجائے صرف عام سیل ٹیکس نافذ کرنے کی سفارش کر دی ہے، جس کے بعد اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں حکومت موبائل فون ٹیکس کے حوالے سے صارفین کو 50% تک ریلیف دے سکتی ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ درآمدی موبائل فون پر عائد بھاری ٹیکسز کی وجہ کیا ہے؟ کیا موبائل فون پر PTA ٹیکس ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ماہرین کے مطابق پاکستان میں مہنگے موبائل فون پر عائد معروف PTA ٹیکس دراصل پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی PTA کا ٹیکس نہیں، بلکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کی جانب سے عائد کیا گیا ایک درآمدی یا رجسٹریشن ٹیکس ہے۔ FBR یہ ٹیکس وصول کرنے کے بعد PTA کو اس سے متعلق آگاہ کرتا ہے، جس کے بعد PTA اس موبائل ڈیوائس کو پاکستان میں فعال یعنی ایکٹیو کر دیتا ہے۔ چونکہ اس عمل میں PTA کا کردار شامل ہوتا ہے، اس لیے صارفین میں اسے PTA ٹیکس کے نام سے پکارا جانے لگا۔ ماہرین کے بقول موبائل فونز پر یہ ٹیکس دراصل اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اسمگلنگ شدہ یا غیر قانونی موبائل فونز کا استعمال روکا جا سکے اور صرف وہی ڈیوائسز پاکستان کے نیٹ ورک میں استعمال ہو سکے جو قانونی طور پر درآمد یا رجسٹرڈ کی گئی ہوں۔ اگر کوئی شخص دبئی، سعودی عرب، برطانیہ یا کسی بھی ملک سے نیا یا استعمال شدہ فون لا کر پاکستان میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس فون پر PTA رجسٹریشن ٹیکس لازمی ہوتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی موبائل فون پاکستان میں غیر رجسٹرڈ ہے اور اس کا IMI PTA سسٹم میں نان کمپلائنٹ یا بلاک آتا ہے تو وہ فون استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں جو موبائل فون اسمگلنگ شدہ یا آن لائن غیر رجسٹرڈ حالت میں فروخت کیے جاتے ہیں، انہیں بھی فعال کرنے کے لیے PTA ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان میں مہنگے موبائل فونز پر PTA ٹیکس لازمی طور پر ادا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ PTA اور FBR موبائل فون پر ٹیکس اس کی قیمت کے لحاظ سے عائد کرتے ہیں۔ جتنا فون مہنگا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی موبائل فون کی مالیت 500 سے 700 امریکی ڈالر کے درمیان ہے تو پاسپورٹ پر تقریباً 36,000 روپے اور قومی شناختی کارڈ پر تقریباً 48,000 روپے ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس سے زیادہ مالیت والے موبائل فون پر قیمت کے حساب سے ٹیکس کئی گنا مزید بڑھ جاتا ہے۔ تاہم اب قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کی جانب سے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے سید قاسم گیلانی کی جانب سے موبائل فونز پر عائد بھاری ٹیکسز کے خلاف تحریک کی حمایت کے بعد مبصرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر حکومت پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ قائمہ کمیٹیوں کی تائید کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کو اس حوالے سے قائل کیا جائے گا اور آئندہ مالی سال کے بجٹ میں موبائل فون پر ٹیکس مکمل طور پر ختم نہ بھی کیا گیا تو اس میں نمایاں کمی ضرور کی جا سکتی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।